اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام الا وانی زاحف بهذه الاسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی اور دو سوال جو پیش کیے تھے ان کا جواب آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سرزمین مکہ کے اندر کہ میں عراق کی طرف نکل رہا ہوں اپنے خانوادے کے ساتھ. میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ساتھ اعوان و انصار بہت کم ہیں اور لوگوں نے مجھ سے اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے. وخذلان الناصر، ناصر بھی کم ہیں اور اپنے خانوادے کے ساتھ قیام کر رہا ہوں. تو سوال یہ تھا کہ ایسے حالات میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو قیام کرنے سے آئے یہ بہتر نہیں تھا کہ امام علیہ السلام مصالحت سے کام لیتے اور انتظار کرتے جب قوت حاصل ہو مقابلہ کرتے، یا بعض لوگوں کے بقول کہ آیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس کا جواب یہ ہے، ہم تاریخ انبیاء اور دیگر اللہ کے خاص بندوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کی تو طاقت، اس مضبوط طاقت کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں. جواد مغنیہ اپنی کتاب الحسین و بطرۃ کربلا میں لکھتے ہیں کیف تحدی ابراہیم الخلیل علی شعور قومہ وأهانهم في آلهتهم وأعظم مقدساتهم ولم يعبأ بالنمرود صاحب الحول والطول. حضرت ابراہیم خلیل نے اپنے قوم کے شعور کو للکارا اور ان کے خداؤں کو توڑ کر ان کی اہانت بھی کی اور انہیں للکارا بھی، اور ان کے جو عظیم ترین مقدسات میں سے تھے، جو خدا ہے ان کے خدا کو توڑا ہے اور للکارا. وَلَمْ يَعْبَأْ بِالنَّمْرُودِ صاحب الحول والطول، نمرود اور جو صاحب طول اور حول تھا، تمام طاقتوں اور قوتوں کا مرکز و محور تھا، اس سے ذرہ برابر نہیں گھبرایا. تن و تنہا ایک ابراہیم ہے، وہ ابراہیم الخلیل. ابراہیم خلیل کون تھے؟ وَهُوَ أَعْزَلُ مِنَ السِّلَاحِ وَالْمَالِ لَا نَاصِرَ لَهُ. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلحے سے خالی ہیں، کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے. لا ناصر لہ، ان کا کوئی ناصر بھی نہیں ہے. حتی ابویہ لم یجرؤ علی مناصرتہ والذب عنہ، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے والدین بھی حضرت ابراہیم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے، جرأت نہیں کر پا رہے تھے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. تنہا ابراہیم ہے، مقابل میں نمرود کی پوری حکومت ہے، پوری فوج ہے، طاقت ہے. صاحب الحول والطول، تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے. اس کے مقابل میں ابراہیم علیہ السلام قیام کرتے ہیں. حطم الخلیل آلہۃ قومہ وداسها بقدمیہ وقال للالوف المؤلفہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر کے پامال کر دیا، اپنے قدموں تلے روند کر ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ ان جھوٹے خداؤں کی، ان پتھر، لکڑی، آٹے اور حلوے کے بنے ہوئے خداؤں کی کیوں پرستش کرتے ہو آپ؟ فلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے؟ ولم یخش سطوتہم ونار التی اوقدوها لحرقہ حیا. حضرت ابراہیم یہ باتیں کہتے ہوئے نہ ان کی طاقت سے ڈرے، نہ اس آگ سے ڈرے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، زندہ جلانے کے لیے اس آگ کو روشن کیا گیا تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ آگ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق کی ایجاد کرنا پڑی. منجنیق کی ایجاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس وقت منجنیق بنائی گئی اور اس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تن و تنہا ہیں اور بڑے شجاعانہ انداز میں کہتے ہیں وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، کیا تمہارے پاس شعور عقل نہیں ہے؟ تو اب ہم رک کے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو،
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس تو کچھ ناصر موجود تھے، 70 افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت ابراہیم تن و تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ صَدْوَتَهُمْ، ان کی طاقت و قوت سے ذرہ برابر نہیں گھبرائے، لیکن جس قوت پر ان کا اعتماد تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فتح و نصرت عطا فرما دی۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یصرخ وموسیٰ الکلیم علیہ السلام یصرخ فی وجہ فرعون المتعلہ انت الضال المضل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، خدا کہتا تھا، اپنے زمانے کا خدا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ اس خدا کے، اس باطل خدا کے سامنے کھڑے ہو کر انت الضال المضل کہنا اور اس بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کرنا اور ٹکرا جانا، آپ کے خیال میں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ نہیں۔ اور خود سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا مِّنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، دنیاوی مال و اسباب اسلحہ کے سلسلے میں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کیف صفح احلام قریش سعادت العرب، انہوں نے کیسے قریش کے سرداروں کو تہس نہس کر دیا۔ وَبِأَيِّ قُوَّةٍ حَدَّدَ کسریٰ ملک الشرق وقیصر ملک الغرب وَكَتَبَ إِلَىٰ كُلٍّ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، کس قوت کے بیس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ جو شرق کا بادشاہ تھا اور قیصر جو غرب کا بادشاہ تھا، کس قوت کے بیس پہ ان کو للکارا؟ وَكَتَبَ إِلَىٰ كُلٍّ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، اور تمام اس زمانے کی بڑی بڑی قوتوں کو، بادشاہوں کو لکھا، کافروں مشرکوں کو لکھا، خط لکھا، فرمایا اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے تو بچ پاؤ گے، وگرنہ تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ یہ کس طاقت کی بیس پر، یہ کس قوت پر اعتماد کرتے ہوئے؟ آیا آپ یہاں یہ کہنے کی جرأت کریں گے کہ یہاں پر اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ کوئی مسلمان، کوئی صاحب ایمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو، محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتا ہو، کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں شجاعت و بہادری، دین خدا اور دین اسلام کی بقا کے لیے تن من دن کی قربانیاں، کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے دین خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ یہ شجاعت و بہادری ہے، نہ کہ اس میں ہاں ہلاکت میں ڈالنا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جنہوں نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہیں کی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جنہوں نے ابراہیم خلیل کی نصرت نہیں کی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت نہیں کی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کی۔ چونکہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا الا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وهيهات من الذلة اور ومثل لا يبايع مثله۔ یہ سارے شعارات جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بلند کیے وارث انبیاء ہونے کے عنوان سے کیے۔ اور آخری جو جواب رہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کس قوت پر ان کا اعتماد تھا انبیاء کا، ابا عبداللہ، اس قوت اور اس منشا اور منبع کی طرف، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات آپ کے اذہان مبارکہ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جس پر انہوں نے اعتماد کیا اور اپنے وقت کے بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا۔ لیس من شک ان الانبیاء حین یدعون الجبابرة الطغاة واہل الجاہ والسلطان انما یدعونہم ویخاطبونہم بسم اللہ الذی یؤمنون به اکثر من ایمانہم بانفسہم۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے جب بھی ایسے جابروں، ظالموں، فاجروں، فاسقوں کے مقابلے میں ان کو مخاطب بناتے ہیں، ان کو للکارتے ہیں، تو وہ اس نام پر، اس اللہ پر اعتماد اور اس پر بھروسے کی، اس اللہ پر بھروسے کے چیلنج کرتے ہیں اور للکارتے ہیں جس پر ایمان، اپنے وجود پر ایمان سے زیادہ اس پر ایمان ہوتا ہے۔ ایک انسان کا اپنے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح یہ اللہ کے خاص بندے، انبیاء
اور اللہ کے اولیاء اللہ پر ایمان اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح اپنے وجود پر رکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ وجود پر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اسی طرح اعتماد کرتے ہیں جس طرح وہ عین الیقین کی منزل فرما۔ اللہ کے وعدوں پر ان کو اعتماد ہے، اللہ کے وجود پر اعتماد ہے، وہ اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں، پروردگار بھی مانتے ہیں، کفیل بھی مانتے ہیں، وکیل بھی مانتے ہیں، تمام امور کا مالک و مختار مانتے ہیں۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہیں، اور جو کچھ کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی مرضی و منشا یہ ہے کہ میں میدان کارزار میں نکلوں تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقدم الجیش او یحجم بامر قائدہ و رئیسہ، لشکر آگے بڑھتا ہے اور حملہ آور ہو جاتا اپنے قائد کی، اپنے رہبر کے حکم کی وجہ سے۔ وَيَبْرُزُ الْفُرْسَانَ إِلَى الْمَيْدَانِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور ایک جان باز، ایک شہ سوار میدان میں اترتا ہے اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے مالک کے حکم پر، اب وہ کبھی قتل کرتا ہے کبھی قتل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے مارا جاتا ہے یا میں کسی کو مارتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے قائد سے آرڈر لیا ہے، حکم لیا ہے، اس کے قائد کی، اس کے رہبر کی، اس کے رہنما کی مرضی اس کو معلوم ہے، منشا معلوم ہے۔ اس کا قائد یہ چاہتا ہے کہ جاؤ میدان میں اپنی جان قربان کر دو، جاؤ میدان میں لڑو۔ یہی ایک نبی کی، ایک امام کی، ایک وصی کی، ایک ولی کی حیثیت ہے کہ وہ مرضی خدا کو کشف کرتا ہے، مرضی خدا کو جان لیتا ہے کہ مرضی خدا یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں اتر جاؤں اور اپنی جان مال دین کی راہ میں قربان کر دوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، تو اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے یا کوئی اسے قتل کر رہا ہے، وہ تو مرضی خدا، خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ یہی تمام اولیاء کا، انبیاء کا بھی اور طریقہ کار ہے، اور یہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بھی اسی طریقہ اور اسی روش کو اختیار کیا ہے، اور آج بھی حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو اسی راہ و روش کا انتخاب کرنا ہے۔ انہیں اللہ کو اپنا وکیل، کفیل، رب، پروردگار ماننا ہے، اور اس کی مرضی کو دیکھنا ہے، اور اس کے دین کی بقا کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے اسی طرح اس راستے پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کی طرح اور شہدائے کربلا کی طرح اس دین کی راہ میں تن من دھن کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔